احساس کمتری کی تلافی، قدر و منزلت برتری کی جدوجہد۔ یہ اپنی کمتری، مجبوری اور عدم تحفظ کا احساس ہے جو کسی فرد کے وجود کی منزل اور مقصد حیات کا تعین کرتا ہے۔ قبولیت، خودنمائی اور والدین کی توجہ حاصل کرنے کا رجحان ہر بچے میں ابتدا سے ہوتا ہے۔ یہی وہ رجحان ہے جو قدر و منزلت اور برتری حاصل کرنے کی آرزو پیدا کرتا ہے، اس جذبے کو زندگی کا ایک مقصد بنا دیتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اس مقصد کے حصول کے لیے محنت، جدوجہد اور کامیابی کی لگن پیدا کرتا ہے۔ تعلیم اور تربیت بچے کو عدم تحفظ کے احساس سے نجات حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے وجود، اپنی سماجی حیثیت اور اپنے ہم عمر بچوں کی ہم آہنگی میں مثبت رویہ اختیار کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر ابتدائی عمر سے ہی اس کی تربیت کا خیال رکھا جائے، اس کو اس کے ذاتی مسائل کے حل کرنے میں رہنمائی اور سہارا دیا جائے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو اس کو تحفظ اور اعتماد کا احساس فراہم کرے، تو وہ اپنے احساس کمتری سے خود ہی نجات حاصل کر لے گا۔ اس عمر میں بچہ نہ اپنی ذات کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے مسائل کو، لیکن سمجھنے کی خواہش اس میں موجود ہوتی ہے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ یہی دشوار منزل ہوتی ہے۔ ایک بچہ کسی مخصوص صورتحال میں اپنی ناکامی سے شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا اسی صورتحال میں بآسانی قابو پا سکتا ہے اور ناکامی سے احساس کمتری کا تاثر نہیں لیتا۔ اس طرح ہر بچے کے احساس کمتری کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ احساس کمتری کی تلافی کے لیے بچہ جو کوشش کرتا ہے، اس کے جسمانی اثرات بھی مختلف شکلوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بچے کے دل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کے تنفس پر مضر اثرات ڈال سکتے ہیں اور اس کی شخصیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب کمتری کا احساس شدت اختیار کر لے اور بچہ اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ کبھی اپنی کمزوری پر قابو نہ پا سکے گا، اس کی تلافی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو خدشہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری پر قابو پانے کے لیے اس کی جدوجہد تلافی کی حد سے بھی گزر جائے گی۔ وہ اپنی اس کوشش میں توازن برقرار نہ رکھ سکے گا۔ برتری اور سبقت حاصل کرنے کی کوشش ایک مرض کی شکل اختیار کر لے گی اور ہر وہ چیز ہر فرد پر غلبہ حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر لمحہ سب کو نیچا دکھانے کے لیے ناپسندیدہ رویہ اختیار کرتا ہے، دوسروں کو اذیت پہنچا کر، انہیں نیچا دکھا کر اپنے احساس کمتری کی تلافی کرتا ہے۔ اس کے برعکس بعض بچے تلافی کی اس جدوجہد میں توازن قائم رکھتے ہیں اور وہ برتری حاصل کرنے کی جدوجہد میں مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے بچے اپنے سماجی زندگی میں بھی ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنی کمتری کی تلافی کے لیے بچہ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ بظاہر مثبت نظر آتا ہے، لیکن اس کی تہہ میں منفی جذبات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ برتری اور سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں بچہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ دور کر دینا چاہتا ہے، راہ میں حائل کسی چیز یا فرد کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جذبہ آہستہ آہستہ نمایاں ہوتا ہے، مون بالغ زندگی میں اس کی شخصیت کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اس قسم کے منفی رویے کے پیچھے دراصل جھوٹے غرور اور شان کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایسا شخص تمام لوگوں پر بہر صورت اپنی برتری اور غلبہ حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کبھی تو اپنی شخصیت کو نمایاں اور بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس راہ میں آنے والے ہر شخص کو ہر قیمت پر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز اسے دوسروں میں ناپسندیدہ بنا دیتی ہے، لوگ اس کی موجودگی میں بیزاری محسوس کرنے لگتے ہیں اور وہ خود بھی۔ اس رویے کی بنا پر زندگی کی سچی مسرتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ بچے کی تربیت پر ابتدا سے توجہ دی جائے، اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کو تابع اور محکوم بنانے کی بجائے زندگی کا بوجھ اٹھانے میں سہارا دیا جائے، خوبیوں کو سراہا جائے، خامیوں پر سرزنش کی جائے، ان سے نجات حاصل کرنے میں مدد کی جائے، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں ہمت افزائی کی جائے، اس میں عدم تحفظ کا احساس نہ پیدا ہونے دیا جائے تاکہ احساس کمتری کی بنیاد نہ پڑے۔ احساس کمتری کی بعض علامتیں:
احساس کمتری کے بنیادی اسباب سے آگاہ ہونے کے بعد اس کی چند مخصوص علامات کا ذکر بھی لازم ہے۔ اس موضوع پر ہم نے الفریڈ ایڈلر کی تحقیق کے نتائج گزشتہ صفحات میں تفصیل سے پیش کر دی، جو نہ صرف ایک بلند پایہ ماہر نفسیات ہیں بلکہ اس موضوع پر اتھارٹی بھی ہے۔ اب ان کی تحقیق کے چند اور پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایڈلر نے انسانی کردار کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا: جارحانہ کردار کی خصوصیات، غیر جارحانہ کردار کی خصوصیات۔ ہم پہلے جارحانہ کردار کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے، جو مندرجہ ذیل ہیں: جھوٹا غرور اور آرزو، حسد، رشک، حرص، نفرت۔ غرور اور آرزو، جھوٹا غرور اور آرزو۔ جیسے ہی اہمیت و قدرت، منزلت حاصل کرنے کی آرزو اور کوشش کو بالادستی حاصل ہوتی ہے، نفسیاتی زندگی میں شدید کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں غلبہ اور برتری حاصل کرنے کا مقصد فرد کی زندگی میں بے حد اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی آرزوؤں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے پوری قوت کے ساتھ جدوجہد شروع کر دیتا ہے۔ ایسا شخص زندگی کی سچائیوں کا شعور کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ زندگی سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس فکر میں منہمک رہتا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس نے دوسروں پر کیا تاثر چھوڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی بہت خود نمائی ہر ایک شخص میں ہوتی ہے، لیکن غرور و تکبر کا برملا اظہار ایک عیب تصور کیا جاتا ہے۔ غرور کبھی کبھی پوشیدہ شکل میں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ ایک شخص اتنا مغرور ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ دوسرا وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہر لمحہ دوسروں سے اپنی تعریف و تصریف سننے کا بھوکا رہتا ہے، اسے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے استعمال کرے۔ حد سے زیادہ تکبر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ غرور انسان کو سچائیوں سے کس طرح دور لے جاتا ہے، حقائق سے اس کی منزل کتنی محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیشتر ہی وقت خود نمائی، خود ستائی میں ضائع ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہر لمحہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہ فراموش کر دیتا ہے کہ سماجی زندگی میں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، انہیں پورا کیے بغیر اسے قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ جو لوگ ہر لمحہ زندگی کی تلخیوں، محرومیوں اور ناکامیوں کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ حسد ایک ایسا منفی جذبہ ہے جو بیشتر لوگوں کی شخصیت میں کار فرما ہوتا ہے۔ حسد سے مراد صرف وہ حسد نہیں جو محبت کی رکاوٹ میں پایا جاتا ہے، بلکہ وہ حسد بھی ہے جو تمام انسانی رشتوں میں کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً بچے ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی کوشش میں آپس میں حسد کرنے لگتے ہیں، لیکن برتری کی آرزو شدید ہو تو سبقت لے جانے کی کوشش، مقابلے اور جنگ کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حسد در حقیقت آرزو کی بہن ہے، کردار کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو تمام عمر باقی رہتی ہے۔ اس کی بنیاد بچپن میں ہی التفاتی امتیازی سلوک سے پڑتی ہے۔ دنیا حسد کے تمام بچوں میں پایا جاتا ہے۔ عموماً چھوٹے بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں سے حسد کرتے ہیں تاکہ والدین کی زیادہ توجہ حاصل کر سکیں۔ ایسے بچے جو چھوٹے بہن بھائیوں کی پیدائش سے قبل والدین کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، اکثر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں آپس میں بہن اور بھائی ہوں تو حسد کا جذبہ بآسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں لڑکے کو ہمیشہ لڑکی پر ترجیح جاتی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ لڑکے کے ساتھ عموماً ترجیحی سلوک کیا جاتا ہے۔ جب بہن دیکھتی ہے کہ بھائی کو زیادہ گرم جوشی سے پیار کیا جاتا ہے تو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، جو حسد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ یہی رویہ بعد میں کدورت اور اناد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑی بہن چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مادرانہ سلوک کرتی ہے، پر اسی انداز میں حکم چلاتی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اسی جذبے کی تسکین اور تلافی کی ایک شکل ہے۔ بھائی اور بہن میں مقابلے کی کوشش میں عموماً حسد کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ بہن جو محسوس کرتی ہے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے بھائیوں پر سبقت لے جاتی ہے، طرح اپنی برتری قائم کر لیتی ہے۔ ایسی مثالیں ہر گھرانے میں عام ہیں۔ حسد کے بہت سے روپ ہیں: عدم اعتماد، شک، دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانا، دوسروں پر تنقید، نکتہ چینی۔ ان سب عادتوں کے پیچھے حسد کار فرما ہوتا ہے۔ دوسروں کو اپنے پسندیدہ اصولوں پر کاربند کرنے کی کوشش کرنا، سب کے سامنے دوسرے کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، اپنے سے چھوٹے افراد، خاوند بیوی پر بے جا پابندیاں لگانا، یہ سب آ جاتا ہے۔ رشک، دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے اور حکم چلانے کی حد سے زیادہ کوشش رشک کی یقینی علامت ہے، جسے ہم جلن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔
فرد اور اس کے غیر معمولی بلند مقاصد کے درمیان جو خلیج ہوتی ہے وہ احساس کمتری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ اس کے طرز عمل پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ شخص اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں ناکام رہا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کی کامیابیوں کا موازنہ کرتا ہے، ہمیشہ یہ سوچتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اس نے کیا حاصل کیا، اور ہمیشہ دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی تقاضوں میں رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ حاصل کر لے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو شخص سے بالکل پاک ہو۔ جب بھی ہم کسی کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے، دوسروں دولت کی کمی، غذا، رہائش، لباس کی کمی اور مستقبل تاریخ نظر آتا ہے، تو وہ خود سے بہتر حالات میں رہنے والے افراد سے اپنا موازنہ کرتا ہے، ان کی خوشحالی پر رشک کرتا ہے، ان سے حد سے زیادہ رشک ایک ایسی جلن کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو تعمیر کی بجائے تخریب کی راہ دکھاتا ہے۔ جہاں تک رشک کی علمی اہمیت کا تعلق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے یکسر ختم کرنا ناممکن نہیں، لیکن ہم اسے کارآمد ضرور بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے سے کمتر اور بدحال، اپنے سے زیادہ محروم و مایوس، اپنے سے زیادہ دکھی انسانوں سے اپنا موازنہ کریں تو رشک کا احساس نہ صرف کم ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنے ذہن اور اپنی صلاحیت کو رشک کی بجائے اپنی زندگی سنوارنے، اپنے حالات بہتر کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ حرص کا قریبی تعلق رشک سے ہے، اور یہ عموماً اس کے دامن میں پوشیدہ ملتی ہے۔ حرص سے ہمارا مفہوم لالچ کی صرف وہی قسم نہیں ہے جو دولت جمع کرنے کی تصور میں کی جاتی ہے، بلکہ اس کو زیادہ وسیع معنوں میں موضوع بنایا جاتا ہے۔ مثلا اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، کسی کو مسرت نہیں دے سکتے، کسی کو اپنے شریک مسرت نہیں بنا سکتے۔ حریص آدمی اپنی تمام تر نعمتوں و شادمانیوں کے گرد دیوار بنا کر خود کو اس میں قید کر لیتا ہے، ہر لمحہ اس خزانے کے تحفظ کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اس کی دولت کم نہ ہو جائے، ذخیرے میں کمی نہ آ جائے۔ اس کو ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس طرح وہ اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اسے حاصل کرنے کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کچھ لینے اور کچھ دینے کے اصول پر قائم ہے۔ حرص انسان کو اس کے سماجی اصول سے دور لے جاتی ہے۔ نفرت ایک ایسا منفی جذبہ ہے جو انسان کے کردار، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ نفرت کرنے والے لوگوں کا مزاج چڑچڑا، جگڑالو ہوتا ہے۔ نفرت کرنے کا رجحان جو بچپن سے پروان چڑھتا ہے، بعد میں اور زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے، جو آدمی کو بدمزاج بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جذبہ دوسری قدر نرم شکلوں میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ نکتہ چینی، ملائمت کی عادت، کینی پروری، بغض و عناد اور کدورت سب اسی کا شناخسانہ ہے۔ فرد کس حد تک نفرت کر سکتا ہے، اس بات سے اسی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، اسی چیز سے اس کے نفس کو پہچانا جاتا ہے۔ نفرت مختلف شکلوں میں نمودار ہوتی ہے، آدمی کو مختلف طرز عمل کی سمت مائل کرتی ہے۔ یہ انسان میں مختلف عمل کی تحریک پیدا کرتی ہے جو کسی فرد، کسی قوم، کسی طبقے، کسی نسل یا جنس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ نفرت بے نقاب ہو کر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ غرور کی طرح مختلف پردوں میں چھپ کر کام کرتی ہے۔ ہر ایک پر تنقید، الزام تراشی اور نکتہ چینی کے بس پردہ یہی کار فرما ہوتی ہے۔ نفرت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان تمام سماجی رشتوں سے کٹ جاتا ہے، اسے ہر شے سے تعلق اور ربط سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ آگ کی طرح انسان کے لطیف جذبوں و احساسات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ساری دنیا سے انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی مثال ہمیں جرائم کی وارداتوں سے ملتی ہے۔ مردم بیزاری جو نفرت کو شدید تر بنا دیتی ہے، تمام انسانوں کے خلاف انتقام و اشتعال پیدا کرتی ہے۔ اس کی ایسی شکل بدترین ہے جو چھپی رہتی ہے۔ ظلم، تشدد، تعصب، یہ سب نفرت کی مختلف قسمیں ہیں۔ زندگی عذاب و تلخ بنانے میں سب سے زیادہ حصہ نفرت کا ہے۔ غیر جارحانہ کردار کی غیر جارحانہ خصوصیات وہ ہیں جو انسانیت کے خلاف برملا اناج ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ایک طرح سے علیحدگی پسندی کا تاثر دیتی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے ایک ایسے فرد کا کردار آتا ہے جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ زندگی سے خود پسائی یا فرار اختیار کر لیتا ہے، ملنے جلنے سے کتراتا ہے اور اپنی انتہا پسندی کے سبب کسی سے تعاون کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ لیکن زندگی کا کاروبار میل جول سے پتہ چلتا ہے، مسائل میل جول اور باہمی رابطوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ علیحدگی پسندی اور افراد کی راہ بھی انہی جذبوں کے منظر کی طرف لے جاتی ہے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ گوشہ نشینی علیحدگی پسندی مختلف شکلوں میں نمودار ہوتی ہے جب لوگ معاشرتی زندگی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، لوگوں سے نظریں نہیں ملاتے، کسی کی بات نہیں سنتے، عدم توجہ سے سنتے ہیں، ہر ایک سے انتہائی سرد مہری کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔
سرد مہری کے احساس، دوسروں کے طرز عمل، ان کے ہاتھ ملانے کے انداز، ان کے لب و لہجے اور ملنے جلنے کے انداز کو ظاہر کرتے ہیں۔ روشنشینی کی اس خصلت کے پس پردہ ہم کو غرور اور آرزومندی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خود کو سب سے بالا تر تصور کرتے ہیں، ان میں تکبر اور خود پسندی نمایاں ہوتی ہیں۔ اس بنا پر ہم جیلسی کو اپنی توہین تصور کرتے ہیں۔ طبقاتی، نسلی اور مذہبی نفرت بھی اسی کی ایک شکل ہے۔